الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا محترم حاضرین و حاضرات، دوسرے پروگرام میں اپنے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مذہب اسلام نے کس طریقے سے انسانیت کے مسائل کو حل کیا ہے۔ میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بتایا ہے کہ مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی ہے۔ قدم قدم پر انسانیت کے مسائل کو حل کیا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اس طرح کا کردار ادا کیا ہو۔ ابھی میں نے واقعات کے حوالے سے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے امت کے سامنے ہمدردی اور رواداری کی مثالیں پیش کی ہیں، اور اسی نہج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں آپس میں بھائی چارگی کے ماحول کو پیدا کریں، ہمدردی اور رواداری کو پروان چڑھائیں، اور کبھی بھی یہ خیال پیدا نہ ہونے دیں کہ انسانیت کے ناطے، آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق پائی جاتی ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اپنے ملک کا رہنے والا ہو یا کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، علاقائیت، قومیت، شہریت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کو یہ ذہن میں بات اچھی طریقے سے رکھ لینی چاہیے کہ تخلیقی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک اور آدم اور حوا کی اولاد بنایا ہے، اور اسی ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانی ہمدردی کو آگے بڑھانے کے لیے
نہ صرف اپنے امت کو پیغام دیا بلکہ اس پلیٹ فارم پر خود اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا. ابھی جیسا کہ میں نے پچھلے واقعات میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں کس طرح سے انصاف کو ملحوظ رکھا تاکہ اس انصاف کے ساتھ ساتھ رواداری اور ہمدردی کے سبق کو مٹایا نہ جا سکے، رواداری اور ہمدردی کے درس کو فراموش نہ کیا جا سکے. اور ابھی میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. آپ نے کئی بار بارہا اس کو سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جہاں بہت ساری فہرست تھی، جہاں بہت سارے نام تھے، وہی دشمنوں میں ایک نام سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا تھا. سمامہ بن اسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں کسی سے کم نہ تھے. نہیں معلوم کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہید کر ڈالا تھا. کتنوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی. وقت کا جرنیل، وقت کا بہادر، وقت کا سپہ سالار، وقت کا کمانڈر، اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے بڑا رہنما. لیکن جب قیدی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مسجد نبوی کے کھمبے سے لے کر باندھتے ہیں اور اس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. تو یاد رکھیں، ہمیں اس جملے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار سے سبق لینا چاہیے. آج ہماری نظروں کے سامنے بہت سے بھوکے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بہت سے بیمار بیماریوں مبتلا نظر آ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے اپنے دموں کو توڑ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی جنبش پیدا نہیں ہوتی. آج کتنے مریض علاج نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے دم کو توڑ رہے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج صحیح طریقے سے کر سکیں. کتنے بھوک والے ایسے ہیں جو غلہ نہ ہونے کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے وہ اپنے دم کو توڑ دیتے ہیں. اور ہمارے اندر ہمدردی، رواداری اور اپنائیت کی کیفیت تک پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیں اور اپنے دامن میں ثواب کو سمیٹ لے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ثواب بتایا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ سمامہ بن اسال قید کر کے مسجد نبوی سے باندھ دیے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟ یہ دشمنوں کا حال ہے. یہ اس دشمن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں جس دشمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا ہے. نہ معلوم کتنے صحابہ کرام کی عزت کو داغدار کیا ہے، نہ معلوم کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں. مگر ہمدردی کا معاملہ یہ ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری کا معاملہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کے کھمبے سے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا جاتا ہے تو رؤوف و رحیم کا دل تڑپ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم نے سمامہ بن اسال کو کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟
کوئی غزن تو نہیں پہنچایا ہے, کسی قسم کی زد و توبیخ تو نہیں کی ہے, کہیں ان کو مارا پیٹا تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کیا ہے کہ پکڑا اور پکڑ کر مسجد نبوی کے کھمبے سے لا کر باندھ دیا. تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں اور سمامہ کے نظروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, ما بالک یا سمامہ, اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, خیریت معلوم کر رہے ہیں, کیفیت معلوم کر رہے ہیں, دشمن کے نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر انتقام کی بات نہیں کرتے, بدلہ لینے کی بات نہیں کرتے, صحابہ کرام کے جانوں کے گم ہونے کی بات نہیں کرتے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے, صحابہ کے دشمن سے, اپنے آپ کو گالی دینے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کرتے ہیں؟ ما بالک یا سمامہ, اے سمامہ کیا حال ہے؟ کیسے؟ سمامہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا, تھا تو بادشاہ, وقت کا جرنیل, وقت کا بہادر, اور دل کے اندر اسلام اور داعی اسلام کی چنگاری بھڑک رہی تھی. کیا مجال کہ صحیح طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے سکے. سمامہ بن اسال نے کہا, میری کیفیت کو پوچھتے ہو؟ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, کیفیت کو معلوم کرنے سے پہلے, خیریت کو معلوم کرنے سے پہلے یہ سن لو, ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم. اب میں آپ کے شکنجے میں ہوں, آپ کے کٹہرے میں ہوں, اس وقت میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے, میرے گردن میں جو زنجیر پڑی ہوئی ہے اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے, میں نے جب آپ کے بہت سارے صحابہ کرام کو قتل کیا ہے تو اگر آپ اس کا بدلہ لینا چاہیں تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. ان تقتل تقتل ذا دم, اگر بدلے کے طور پر مجھے آپ قتل کر دیں گے تو ظاہر بات ہے قتل کا بدلہ قتل ہوگا. لیکن جواب کا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے, وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ. اور اگر آپ ہمدردی کریں گے, صلہ رحمی کریں گے, بھائی چارگی کا ماحول اور اس کی فضا کو برقرار رکھیں گے, وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ, تو میں عرب کا بچہ ہوں, عرب کے خاندان کا بچہ ہوں, احسان فراموشی میرے ضمیر میں نہیں ہے. اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھ کو چھوڑ دیں گے, میرے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے, تو وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ, تو یاد رکھو میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. یہ سننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا, ان کی رسی کو ڈھیل کر دو, ان کی رسی کو ڈھیل کر دو. کھانے پینے کا انتظام کیا اور فرمایا کہ مسجد ہی میں رہنے دو ان کو. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور پھر اپنے دشمن کی, دشمن رسول کی, دشمن دین کی, دشمن صحابہ کی, اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سارے القاب سے ملقب ہونے والے شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ ما بالک یا سمامہ, اے سمامہ کیا حال ہے؟ فرمایا ان تنعم تنعم علی منعم وان تقتل تقتل ذا دم. اے اللہ کے نبی, جو کل جواب تھا وہی آج جواب ہے. کل بھی میں نے کہا تھا
کہ قتل کے بدلے میں اگر قتل کیا گیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر احسان کر کے آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں زندگی بھر آپ کے احسان کو بھلا نہیں سکتا۔ احسان فراموشی میرا کردار نہیں ہے، میرا شیوا نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے احسان کو یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اور مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ، بات صرف اتنی ہے کہ ایک نظر میری طرف دیکھ لو، ایک نظر میرے چہرے کی طرف کر کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر! وہ رؤوف و رحیم جس کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ اول ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو انتقام کے کٹہرے پر نہ کھڑا کر کے ان کے ساتھ بہتر رویہ، بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ سمامہ رضی اللہ عنہ سے ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ پوچھا، ماں بالو کا یا سمامہ؟ جواب ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم از کم میری صورت کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ سمامہ بن اسال نے فرمایا کہ آج تک میں نے اتنا قبیح چہرہ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ تھرتھرانے لگے، قریب تھا کہ تلوار کو میان سے نکال کر سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر رکھ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترچھی آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا، اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری غیرت ایمانی تم کو للکار رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم کو اس بات کی طرف آمادہ کر رہی ہے کہ تم اپنی تلوار سے سمامہ کی گردن کو مار دو، لیکن نہیں، تم اپنی تلوار کو اپنے میان کے اندر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی کہا کہ رسی کو ڈھیل کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور تیسرا دن جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمامہ کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا، ماں بالو کا یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمان بھائیوں، برادران اسلام، غور کرنے کی بات ہے نقطے پر کہ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سمامہ بن اسال کے پاس پہنچے، سوال کیا، ماں بالو کا یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب کے جملوں کو پلٹ دیا، فرمایا، ان تنعم تنعم علی منعم وان تقتل تقتل زاد من۔ اللہ اکبر! سمامہ رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی ہمدردی سے، آپ کی اخوت اور بھائی چارگی سے، آپ کی رواداری سے اور آپ کی محبت سے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ یہ رؤوف رحیم کسی بھی طرح سے ظلم و زیادتی کو روا نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جملے کو بدل دیا اور فرما دیا، ان تنعم تنعم علی منعم وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَ مِن۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں میں زندگی بھر آپ کا احسان مانوں گا اور کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوں گا۔ اور وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَ مِن، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ظاہر بات ہے قتل کے بدلے قتل کر دیا جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کس طریقے سے ہمدردی کے ذریعہ سے ایک دشمن رسول کو، دشمن صحابہ کو، دشمن دین کو، دشمن اسلام کو اس طریقے سے اپنی طرف راغب کر لیا کہ قید سے آزاد ہوتے ہی ہوتے
सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलिमा पढ़ लिया, इकरार कर लिया। तो यह है रवादारी और हमदर्दी का नतीजा। मगर अफसोस की बात है, आज हमारा मुल्क जिस माहौल से गुजर रहा है और जिस तरीके से कोरोना वायरस जैसी मर्ज ने आज पूरी इंसानियत को अपने लपेट में लिया है, आज जरूरत इस बात की है कि हम इंसानियत के फिजा को आम करें। इस मामले में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है, कौन अपने अकीदे का है, कौन अपने अकीदे से मुख्तलिफ है। इन सारी चीजों को फरामोश करते हुए इंसानियत की बुनियाद पर तख्लीकी एतबार से अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते आज जरूरत इस बात की है कि हम हमदर्दी और रवादारी का ऐसा नमूना पेश करें कि दुनिया उसको देखती रह जाए, क्योंकि यह हमारी नहीं बल्कि नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर और तरीका रहा है। चलते चलते मैं आपको उस वाकये की तरफ लेकर चलता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और हमदर्दी के बहुत सारे सबूत तो उस वक्त दिए हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नबूवत पर फाइज किया है, लेकिन मकाम नबूवत पर फाइज होने से पहले भी आपने दुनिया को रवादारी और हमदर्दी का नमूना उम्मत के सामने पेश किया है। आपने उस वाकये को सुना होगा कि जब मक्का मुकर्रमा के अंदर सैलाब आया और सैलाब के आने की वजह से खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गई, चुनांचे कुरैश वालों ने यह सोचा कि खाने काबा की दीवार को दोबारा तामीर किया जाए और यह अज़्म मुसम्मम लेकर जब उठे तो अपने काम की तकमील के अंदर जुट गए और उन्होंने खाने काबा को तामीर करना शुरू किया। लेकिन मामला यहां पर आकर फंस गया कि खाने काबा की दीवार में जो हजर अस्वद लगा हुआ था, उस हजर अस्वद को लगाने के सिलसिले में कुरैश के बड़े बड़े कबीलों में और बड़े बड़े खानदानों में यह झगड़ा पैदा हो गया और खानदान कुरैश का हर शख्स, कबीले का हर शख्स ये चाहता था कि हजर अस्वद को रखने का शर्फ वो हासिल करेगा। अगर इस मामले के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अंदाजी ना देते और पूरी रवादारी के साथ, अमानतदारी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले को ना सुलझाते तो ना मालूम उनके अंदर खून की नदियां बह जाती। चुनांचे अकाबिरीन जमा हुए, कुरैश के बड़े बड़े रोसा जमा हुए और आपस में यह मशवरा किया कि कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले खाने काबा में आएगा वो हमारा मुंसिफ और हमारा फैसल होगा। वो जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे खाने काबा के सहन में पहुंच जाते हैं और वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। जब कुरैश के दीगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबकी नजरें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक जाती है और आपको देखकर फरमाते हैं, आज का यह फैसल, हमारा यह अमानतदार जो मक्का की सरजमीन पर, मक्का के दरो दीवार से, मक्का की गलियों से यह आवाज आती है कि अमानतदार है, यह सदाकत दयानत की बुलंदी पर पहुंचा हुआ है, आज ये जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से हजर अस्वद को उठाकर खाने काबा की दीवार पर रख देते, लेकिन नहीं, हमदर्दी का मामला, मिलाने का मामला, एक दूसरे को जोड़ने का मामला आपने लोगों के सामने रखा और यह तसव्वुर पेश किया कि हमें अपने अमल के जरिया से किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को फैला दिया। वो चादर मुबारक
جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چادر مبارک کو زمین پر بچھائیے۔ جس چادر کی اللہ قسم کھا رہا ہے اس چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بچھائی اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور درمیانی حصے میں رکھ کر قریش کے بڑے بڑے رؤسا سے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حصے کو اور اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو اور وہاں تک لے کر چلو جہاں پر اس کو لگانا ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا اور کونا پکڑ کر حجر اسود کو وہاں تک لے کر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر یہ رکھنا تھا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر بہت سارے قیدی پکڑ کر لائے گئے۔ ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ ان قیدیوں میں ہیں جو قیدی جنگ بدر میں قید کر کے لائے گئے اور ان کو کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیدیوں کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے زبان سے سسکیاں جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے سسکیوں کو سنا تو دل بےتاب ہو گیا، رونے لگے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کی سسکیوں نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہمدردی کا یہ عالم ہے، محبت اور رواداری کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے، لیکن ان کی دکھ اور تکلیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی تلاش میں رہ کر موقع پا کر جا کر عباس رضی اللہ عنہ کے رسی کو ڈھیل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سسکیوں کی آواز نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا کہ اے فلاں کیا وجہ ہے کہ میرے چچا کی سسکیوں کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے رسی کو ڈھیلی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب سسکیوں کی آواز بند گئی ہے، اب نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میرے چچا کے رسی کو ڈھیل دیا گیا ہے، میرے چچا کے رسی کو ہلکی کر دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں بدر کے جتنے بھی قیدی یہاں پر موجود ہیں ان سارے لوگوں کے رسیوں کو ڈھیل کر دی جائے، ان کو بھی آسانی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپتا ہوا دل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ہمدردی کا، یہ معاملہ صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، چچا کے ساتھ نہیں، بلکہ جتنے بھی قیدی ہیں سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام نے قدم قدم پر ہمدردی اور رواداری کا سبق دیا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، چاہے وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا مذہب اسلام کے ماننے والے نہ ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس سلگتے ہوئے ماحول میں رواداری اور ہمدردی کی فضا کو عام کریں اور ہمدردی کے ماحول کو پیدا کریں اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی تمیز باقی نہ رہے، اپنائیت کا ماحول پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رواداری، ہمدردی اور غمگساری کے فضا کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔